سے بڑا ظلم اس نسل پہ نہیں ہوا کہ ہم فکری طور پر گمراہ ہو چکے ہیں۔ عملی گمراہی تو بہت عرصے سے تھی، لیکن فکری گمراہی پچھلی صدی سے شروع ہوئی ہے۔ عملی طور پر کمی بیشی ہر دور میں ہوتی رہی ہے اور پچھلے قریبی دور میں زیادہ ہو گئی ہے، لیکن پچھلی صدی میں ہم فکری طور پر شکست کھا گئے اور نظریاتی طور پر ہمارا سفینہ ڈوب گیا ہے اور ہم وہ کشتی بن گئے جس کے بعد باندھ پھٹ چکے ہیں۔ یہ بہت بڑے گناہ ہیں، بظاہر چھوٹی چیز نظر آتی ہے۔ سب سے بڑی بازی جو ہم ہارے ہیں وہ نظریات کی شکست ہے۔ شکست تو نبیوں کو ہو گئی ہے، ہم کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا احد کی لڑائی میں شکست نہیں ہوئی؟ حسین جیسی مقدس ہستی بھی کربلا میں زیر و زبر ہو گئی اور پارا پارا ہو گئے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے 16 ایسے نوجوان جن کا ایک ایک بال زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی تھا، ان کا خون ڈھیر اور سیر وادی کربلا میں بہہ گیا، اور کٹے ہوئے سر اور کٹے ہوئے دھڑ، بکھری ہوئی بوٹیاں پکار کر بتا رہی ہے کہ میدان کی شکست کوئی شکست نہیں ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو ہم کامیاب ہے، چاہے ہم فتح پائیں یا شکست کھائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو ہم ناکام ہیں، چاہے ہم جھنڈے گاڑ دے یا ہمارے جھنڈے سر نگو ہو۔ ہم اس میدان میں عرصے سے شکست کھاتے آ رہے ہیں۔ نبیوں نے شکست کھائی اور یہ پہلی دفعہ شکست ہوئی ہے کہ ہم نظریاتی طور پر ڈوب چکے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی منزل نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے مال اکٹھا کرنے اور پیسہ کمانے کے۔ اس ظلم پہ تو روتا کوئی نہیں۔ حکومت ٹیکس لگا دے تو ہڑتال کر دیتے ہیں، اور اگر حکومت کوئی فیصلہ کرے تو ہڑتال کر دیتے ہیں۔ تقریری ہوتی ہے، اور یہ جو گھر گھر میں ظلم ہو رہا ہے اس پر کون ہڑتال کرتا ہے؟ یہ جو گھر گھر کا 4 سالہ بچہ گلے میں ٹائی لگائے اسکول جا رہا ہے، اس پر کون ہڑتال کرتا ہے؟ جس قوم کو اپنا لباس پہننا نہیں آتا وہ دنیا پر قیادت کا حق کیوں مانگتی ہے؟ وہ دنیا میں عزت کیوں مانگتی ہے؟ وہ دنیا میں تشخص کیوں مانگتی ہے؟ جو نسل اپنے تشخص کو خود ذبح کرے، جو مالی اپنے چمن کو خود اپنے کلہاڑے سے کاٹے، وہ چمن کی خزاں کا غلہ کرنے کیسے حقدار ہو سکتا ہے؟ ہاں، جو خون دے اور خون سے پودے کو سینچ رہا ہو اور پتے پتے پر جان قربان کر رہا ہو، اس کا کوئی پھول ٹوٹے تو اس کا گلہ بجا ہے، اور جو خود چمن کو آگ لگا رہا ہو، جو خود ڈالی کو توڑ رہا ہو، جو خود اس کی جڑوں کو اکھاڑ رہا ہو، وہ کیوں گلہ کرتا ہے کہ خزاں آ گئی؟ اس نظریاتی شکست کا کوئی علاج نہیں۔ ایٹم بم بنانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ واپس لوٹنا پڑے گا اور اپنے دین پر آنا پڑے گا۔ وہ چند بنیادیں ہیں جن پر اسلامی معاشرہ قائم ہے۔ چند بنیادیں، ان بنیادوں کو زندہ کرنے کے لیے پہلا فرض ماں باپ کے ذمے ہے، پھر معلمین ہے، پھر ماحول ہے، پھر یہ معاشرہ ہے، پھر ہر فرد کے ایک دوسرے کو اس بنیاد پر قائم رکھنا۔ وہ ٹوٹ گیا تو سب کچھ ٹوٹ گیا۔ پہلی بنیاد توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ان بنیادوں کو مختصر طور پر بیان کیا۔ ان میں پہلی چیز لقمان علیہ السلام کی نصیحت اور وصیت کی شکل میں سے کہ اسلامی معاشرہ یہ ایک بنیادی ستون ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ، پہلا سبق ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ ہم اپنی ذات کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنی ذات کے مالک ہوتے تو ہم پر موت وار نہ کرتے۔ اگر ہم اپنی ذات کے مالک ہوتے تو ہم سدا رہنے کی تمنا کرتے۔ اگر ہم اپنی ذات کے مالک ہوتے تو ہم کو اپنے قریب ہی نہ پھٹکنے دیتے، بیماریاں ہمارے قریب سے بھی نہ گزرتی۔ لیکن ہم ہر وقت آفتوں کے خوخار پنجوں میں ہیں اور وہ ہمیں جھنجھوڑ بھی رہی ہے، لیکن ہم تو بے بس ہیں اور دیکھتے نہیں ہو کہ کوئی اور ہے جو ہم پر فیصلے نافذ کرتا ہے۔ تو پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ، کہ ہر بچہ اور ہر بچی، بڑا اور چھوٹا، مرد اور عورت، تاجر اور کاشتکار، دیہاتی اور شہری، یہ بنیادی اپنے دل میں اتار لے کہ میں اللہ کی مان کر چلتا ہوں۔ یا بنی لا تشرک باللہ۔ دوسری چیز جو ہے وہ توحید و رسالت کے بغیر مقبول نہیں ہوتی ہے، اور رسالت کے بغیر توحید کا کوئی بول نہیں ہے۔ لہذا لا تشرک باللہ کے اندر ہی محمد رسول اللہ چھپا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ کے اندر ہی محمد رسول اللہ چھپا ہوا ہے۔ اس توحید و رسالت کے بغیر یہ کلمہ ایمان نہیں ہے، یہ کلمہ اسلام نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ دل کی چیز ہے اور محمد رسول اللہ ظاہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ نظر نہیں آتا اور محمد رسول اللہ چھپ نہیں سکتا۔ یہ وہ دو متضاد چیز ہے کہ ایک ایسا کھلا ہوا ہے کہ چھپاؤ تو چھپ نہ سکے، ایک ایسا چھپا ہوا ہے کہ دکھاؤ تو دکھایا نہ جا سکے۔ تو لہذا لا الہ الا اللہ دل میں اس کی پہچان ہوگی محمد رسول اللہ۔ عورت ہے تو اس کی زندگی بتائے گی، مرد ہے تو اس کی زندگی بتائے گی، تاجر ہے تو اس کی تجارت بتائے گی، زراعت ہے تو زراعت بتائے گی۔ زندگی کے تمام شعبوں میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھلکتا ہے، چمکتا ہے، دمکتا ہے،
تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ لا الہ الا اللہ دل میں اترا ہوا ہے۔ جب درختوں پر پھل لگتے ہیں اور اس کے خوشے لٹکتے ہیں تو اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کی جڑ جمی ہوئی ہے اور راسخ ہے۔ اسی طرح جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں، دفتر میں، بازاروں میں، جسم پر، اخلاق پر، بول پر، نظر پر، ہاتھوں پر، پاؤں پر، تمام جسم پر اور زندگی کی تمام شعبوں پر حاوی ہو جاتا ہے تو اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی جڑ لگی ہوئی ہے۔